السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 93 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اس سورہ میں، تو ہم نے آج حضرت یونس علیہ السلام کا انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتا جاؤں. آج کے لیسن میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک ایسی دعا جس کو پڑھ کے قبول ہونا ضرور، قبولیت جس میں مطلب ثابت ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ ایسی دعا آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر. یہاں سب سے پہلے لفظ یوز ہوا ہے مچھلی والا. مچھلی والے سے کیا مراد ہے؟ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مچھلی والا چلا گیا غضبناک ہو کر. ہوا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا، ایک قبیلہ تھا، ایک قوم تھی اہل نینوا، ان کے اوپر نازل ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے اوپر مطلب ایک ان کو نبوت ملی اس علاقے کی، اور اہل نینوا کے اوپر وہ گئے، ان کے پاس گئے اور ان کو کیا نام ہے دین کی دعوت دی، اور بہت دیر دین کی دعوت دی، دیتے رہے، لیکن وہ لوگ دین پہ عمل ہی کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ لوگ دین سے بہت عارف، بہت دور تھے. جب وہ دین پہ بالکل نہیں آئے تو پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے اس دین کیا نام ہے اس پہ ایک وقت تک انہوں نے ایک مدت تک بہت محنت کی. جب انہیں پتہ لگا کہ یہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ایک پیغمبر کے لیے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے سے کرنا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے کرنا ہوتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہ کیا، ویٹ نہ کیا ان کے فیصلے کا، اور چل پڑے وہاں سے، اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے. جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو طوفان کی زد نے لے لیا. ان لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی طوفان آتا تھا تو طوفان ان کو کیا نام ہے جب کوئی طوفان آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں کے کسی مطلب غلام نے اپنے آقا کے ساتھ غداری کی ہے، اور وہ غداری کر کے جا رہا تھا تو طوفان نے پکڑ لیا. پھر انہوں نے جب یہ کشتی طوفان کی زد میں انہوں نے وہ کشتی نکالتے تھے، اور اس کشتی میں سے اس بندے کو نکالتے تھے جو اس نے غداری کی، اور اس کو پانی میں گرا دیتے تھے. تو جب انہوں نے کشتی پکڑی تو انہوں نے اس میں سے قرہ کیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور پتہ لگے گا کہ کون اس میں ایسا ہے. انہوں نے اس کے لیے سلیکشن کے لیے بھی حضرت یونس کا انتخاب کیا کیونکہ وہ سب میں دانا شخص دکھتے تھے. تو یونس علیہ السلام نے جب قرہ کیا تو ان کا اپنا نام ہی آ گیا، اور لوگوں نے ان کو پکڑ کے پانی میں گرا دیا. جب وہ پانی میں گر گئے تو ایک ویل، ایک بہت بڑی مچھلی ٹائپ آئی، اس نے آپ ان کو سالم نکل لیا. ابن جریر سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب قید کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو سالم نگل لے، اس طرح کہ نہ ان کو کوئی ہڈی ٹوٹے اور نہ ہی ان کو کوئی خراش آئے. اور سمندر میں جب تسبیح سنی تو ان پر وحی آئی کہ یہ سمندر کے کیا نام ہے مخلوق کی تسبیح ہے. تو حضرت یونس بھی وہی علیہ السلام بھی وہی تسبیح کرنے لگے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بات بہت دور سے کسی کمزور کی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو قید میں ڈال دیا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب، ان کے اعمال تو ہر وقت بڑھتے رہتے تھے، مطلب وہ تو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے. اور مطلب یہاں آپ کو فرشتوں کی گواہی بھی مل گئی کہ فرشتے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی گواہی دینے کو تیار تھے، لیکن ان کی غلطی ایک تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ سزا دی. اور جب تسبیح مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گناہ کر لیں گے اور پھر اتنے دیر جہنم میں رہ لیں گے، پھر ہم نے جنت میں ہی جانا. اور بھائی اتنے دن جہنم میں رہنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. تم ایک دن جہنم کا نہیں کاٹ سکتے، ایک پل جہنم کا نہیں کاٹ سکتے. جہنم کی سب سے ہلکی سزا ہے پاؤں میں
آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے سر ابل رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اپنی تیاری کرو، اور ہم بہت گناہ گار ہیں، غلطی کا پتلا انسان، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگو اور نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکی میں سبقت ہی ہر غم و خوشی میں دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کیا کی، وہ تھی تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یا اللہ میں نے یہ کیا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ اپنی، مطلب آپ دیکھیں یہاں توبہ ہے ایک طرح کی کہ یا اللہ تو الہ برحق ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں سے تھا، میں ہی ظالموں میں سے تھا، مطلب اپنی غلطی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی غلطی کو مان رہے ہیں، اپنی توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اتنے پسند ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا ایک حدیث کے مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب ایک بندہ توبہ کر کے دوبارہ لوٹتا ہے اپنے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا ایک اونٹ کا مالک سے اونٹ گم جائے، اس کو سارا اس کا سامان ہو اور پھر ایک دم وہ اس کو ملے اور وہ کہے تو میرا مالک میں تیرا بندہ، مطلب اتنی خوشی، اس لیول کی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ اور اسی دعا کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کو اس تسبیح کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، نہیں تو شاید اب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ اور حدیث ہے اس کے بارے میں، اس کا مفہوم ہے کوئی دکھی یا کرب میں شخص اور کوئی دعا نہیں مانگتا مگر قبول کر لی جائے، مطلب کوئی دکھی یا کرب میں یہ والی دعا اگر پڑھے گا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ پھر ہوا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے نکال کے ایک جگہ پھینک دیا، اور اس کے وہاں کے کدو کے بیل تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سردی اور گرمی سے بچایا، اور پھر وہاں سے انہوں نے توانائی لی۔ اور پھر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ چلے گئے تھے یونس علیہ السلام، تو یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پیچھے سے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ انہیں فیل ہونے لگا کہ یونس علیہ السلام ٹھیک کہتے تھے اور ان پہ اب عذاب آ رہا ہے۔ تو جب وہ آئے پھر انہوں نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا، تو ان کی قوم نے، اور پھر جب انہوں نے دین کی دعوت دی تو پھر انہوں نے ان کے دین کو مانا۔ اب دوسرا یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مطلب مایوسی کا یہ عالم، ایک بوڑھے ہیں، 5 بیوی ہے اور ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اب بھی دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں ڈر بھی ہونا چاہیے اور دعا میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو میرا اللہ نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے کبھی بھی کچھ دے سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بچہ مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے، اور یحییٰ بھی ایسے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اب یہاں پہ ان کو اولاد مانگ، دیکھیے یقین کی حد ہے، دنیا کے اسباب سے کٹ کے یقین کر کے اللہ کو مانگ رہے ہیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انہیں دین کی ٹینشن نہیں دی، انہیں پتا تھا دین کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے دین چلتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خاندان کو یہ دین دیا ہوا تھا، وہ دین کے تھرو وہ دعوت دینے کے اسباب تھے وہ، اور حضرت زکریا کی دعا تھی کہ اللہ میرے خاندان میں کوئی میرے اولاد آ جائے جو میرے بعد یہ دین آگے پہنچائے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے بعد ہماری اولاد جو ہے یہ دین کو آگے پھیلانے کا سبب بنے، آمین، جزاک اللہ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور تنگی اور فراوانی میں جب بھی آپ کے حالات ہو نیکی میں سبقت کریں، وہی آپ کی دعا کی قبولیت کی حالت ہوتی ہے۔ اور اب یہاں بھی تیسرا ذکر ہے ایک عورت کا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے روح دی۔ اب کچھ لوگ اس میں مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس سے دی تو مطلب ان کو اپنی روح دے دی، پھر حضرت مریم بھی بن گئی خدا، پھر ان کے بیٹے بھی خدا بن گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے روح پھونکی، اللہ تعالیٰ کی کن سے دنیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے روح پھونکی، اور ان کو ڈفرینٹ برتھ پروسیس تھا، ان کو بس پھونک کے ان کو اولاد ملی، ان کو وہ اس پروسیس سے اولاد نہیں ملی جس پروسیس سے دنیا والوں کو اولاد ملتی ہے۔
اور ہم نے اس کے بیٹے کو اور ان کو نشانی بنایا، اور تمام انبیاء پہلے ہم نے پڑھا وہ سب بھی ایک توحید کا عقیدہ لے کر آئے، دین کی طرف دعوت لے کر آئے، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دیا گیا تھا کہ دین کی دعوت دیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین میں بدعت کرتے ہیں، ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کو لوٹ کے اللہ کی طرف ہی آنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ ان کی مخالفت کی پریشانی نہ کریں، ان پہ پرواہ نہ کریں، انہوں نے لوٹ کے میرے پاس لینا تب میں ان کا کچا چھٹا کھولوں گا، اور یہ بچ نہیں سکتے، یہ دین میں بدعت کرنے والوں کے لیے بہت بھاری حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، دین پہ عمل کرنے والا بنائے، دین کو سیکھنے والا بنائے، دین کو سکھانے والا بنائے، ہمارے بچوں کو دین پہ عمل کرنے والا بنائے، دین کو آگے پھیلانے والا بنائے، آمین، جزاک اللہ۔